آپ کے بے شمار خلفاء ہوئے جن میں آپ کے پہلے سجادہ نشین اور برادر صغیر حضرت خواجہ الحاج محمد غیاث حسن شاہ و شیخ المشائخ حضرت مولانا عبدالشکور شاہ نصیر آبادی تھے، جن سے فیضان کا سلسلہ خوب جاری رہا۔ آپ کا عرس ہر سال منایا جاتا ہے، جہاں پر ہزاروں عقیدت مند اپنی حاضری دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں۔ اسلام میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام کے بعد اولیاء اللہ، جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا ایک شعر ہے اعلیٰ حضرت کا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی۔ یعنی خلق سے اولیاء، یعنی سب سے پہلے اولیاء، تو یہ وہ اولیاء اللہ ہیں جو رسول کے نائب ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں۔ ان کا جو عرس ہوتا ہے ایک طریقے سے ان کے جو وصال کی تاریخ ہے اس پر منایا جاتا ہے، اور اس عرس کے جو معنی ہیں، عرس یعنی دلہن، یعنی اس دن دلہن کو سجایا جاتا ہے۔ تو یعنی یہ اپنے ماننے والے، اپنے چاہنے والے، اسلام کے ماننے والوں کی نظر میں یہ ایک ایسا مقام چھوڑ کے گئے، ایسی جگہ چھوڑ کے گئے، ایسی درس دے کے گئے، ایسا اسلام کو ایک راستہ بتا کے گئے کہ پیار، محبت اور انسانیت کے راستے سے چل کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس دن جو وصال کی تاریخ ہے، اس وصال کی تاریخ پہ ان بزرگ سے متعلق، ان کے بعد ان کے سجادگان سے متعلق، یا یوں کہہ لیں کہ بزرگوں کے ماننے والے، ہندوستان چونکہ ہمیشہ سے مرکز رہا ہے صوفیزم کا، یہاں صوفی سنت، اولیاء اللہ، آشرم، یہ چیزیں ہزاروں سال سے ہیں۔ تو اس دن سب لوگ دور دراز سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں۔ جس طرح جمعہ رکھا گیا، جس طرح نماز میں جمعے میں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، عید کا مطلب بھی یہی ہے لوگ اکٹھے ہوں، اسی طرح عرس کا بھی مطلب یہی ہے کہ لوگ اکٹھے ہوں، ایک دوسرے کے اچھے برے میں شریک ہوں، ایک دوسرے کو سمجھیں۔ دادا میاں کا وصال 1909 عیسوی میں ہوا، تب سے لے کر آج تک ہر سال آپ کا عرس منایا جاتا ہے، جس میں مختلف ممالک سے لوگ تشریف لاتے ہیں۔ وقت بدلا، حالات بدلے، اور عرس میں آنے والے غیر ممالک سے لوگوں کی آمد و رفت میں بھی اضافہ ہوتا گیا، مگر موجودہ دور میں غیر ملک سے آنے والے زائرین کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حضرت خواجہ محمد نبی رضا شاہ المعروف دادا میاں قادری چشتی ابوالعلائی جہانگیری، آپ کا جو وصال ہے وہ 1909 میں ہوا، تب سے لے کر آج تک آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ آپ کے چاہنے والے جب ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، میانمار، برما، سارے ملک ایک تھے، دادا میاں کا عرس تب سے منایا جا رہا ہے۔ اور تب جو یہ ساؤتھ ایشیا کا خطہ ہے، یہاں کے ہر کونے کونے سے لوگ آتے تھے، لیکن اب چونکہ آفٹر 47 کے بعد سیمائیں ڈیسائیڈ کر دی، دلوں کی تو کوئی سیما نہیں ہوتی ہے، دلوں کو تو سیما میں نہیں باندھا جا سکتا، لیکن میں سمجھتا ہوں زمین اور کھیت کی سیماؤں میں باندھ کر کے، لیکن آج بھی پوری دنیا سے لوگ آنا چاہتے ہیں دادا میاں کے عرس میں۔ ہم نے کئی بار پچھلی سرکاروں میں بھی، جب حضرت خواجہ نبی رضا شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا 100واں عرس چل رہا تھا تو بھارت سرکار سے مانگ کی تھی۔ اس سمے پاکستان سے 3,500 لوگوں کا جتھا آنا چاہتا تھا، لیکن اس سمے پرمیشن نہیں ملی، مجبوریاں رہی ہوں گی، کئی بار پرمیشن مانگی گئی، نہیں مل رہی ہے ابھی پرمیشن، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ نہ ہو۔ آج بھی ہندوستان، بنگلہ دیش، نیپال، امریکہ، ایون چائنا تک سے لوگ آئے، اس عرس میں آئے ہیں، اور لگاتار ابھی آ رہے ہیں۔ ہندوستان کا تو میں سمجھتا ہوں کوئی کونا، کلکتہ سے لے کر کے کیرلا تک، کیرلا سے لے کر کے کاشمیر سے لے کر کے کنیا کماری تک، اور اتر پردیش کے غازی پور سے لے کے غازی آباد تک، جھانسی سے لے کے شراوستی تک،
میں سمجھتا ہوں کوئی جگہ ایسی بات۔ یہاں پر جو اجتماع ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو حضرات یہاں تشریف لاتے ہیں اور عرس مبارک کا حصہ بنتے ہیں وہ واپس اپنے مقامات پر اس پیغام کو عام کرتے ہیں۔ عرس کی بڑی فضیلت ہے۔ عرس سبھی بزرگان دین میں قدیم روایت سے چلتا آ رہا ہے، اور اس موقع پہ آپ کے عقیدت مندان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور ان کی تعلیمات جو بھی ہیں اس میں آپس میں بات چیت کرتے ہیں، اور ان کی تعلیمات کا پھر شعرا جا کے اپنے اپنے مقاموں پہ دوبارہ سے کرتے ہیں۔ تو یہ ایک طریقے کا اجتماع ہے، جس میں آپ کے عقیدت مندان کا اجتماع ہے، جس میں وہ آتے ہیں اور آپ کی تعلیمات پہ غور و فکر کرتے ہیں، آپ کے جو ریاض و مجاہدہ ہے اس کے مطالعہ کرتے ہیں، تاکہ اسی پہ وہ اپنے گھر جا کے عمل کر سکیں۔ آپ کے بے شمار خلفاء ہوئے جن میں آپ کے پہلے سجادہ نشین اور برادر صغیر حضرت خواجہ الحاج محمد غیاث حسن شاہ و شیخ المشائخ حضرت مولانا عبدالشکور شاہ نصیر آبادی تھے۔ آپ کا عرس ہر سال منایا جاتا ہے، جہاں پر ہزاروں عقیدت مند اپنی حاضری دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں۔ اسلام میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام کے بعد اولیاء اللہ، جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا ایک شعر ہے اعلیٰ حضرت کا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی۔ یعنی خلق سے اولیاء، یعنی سب سے پہلے اولیاء، تو یہ وہ اولیاء اللہ ہیں جو رسول کے نائب ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں۔ ان کا جو عرس ہوتا ہے ایک طریقے سے ان کے جو وصال کی تاریخ ہے اس پر منایا جاتا ہے، اور اس عرس کے جو معنی ہیں، عروس یعنی دلہن، یعنی اس دن دلہن کو سجایا جاتا ہے۔ تو یعنی یہ اپنے ماننے والے، اپنے چاہنے والے، اسلام کے ماننے والوں کی نظر میں یہ ایک ایسا مقام چھوڑ کے گئے، ایسی جگہ چھوڑ کے گئے، ایسی درس دے کے گئے، ایسا اسلام کو ایک راستہ بتا کے گئے کہ پیار، محبت اور انسانیت کے راستے سے چل کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس دن جو وصال کی تاریخ ہے، اس وصال کی تاریخ پہ ان بزرگ سے متعلق، ان کے بعد ان کے سجادگان سے متعلق، یا یوں کہہ لیں کہ بزرگوں کے ماننے والے، ہندوستان چونکہ ہمیشہ سے مرکز رہا ہے صوفیزم کا، یہاں صوفی سنت، اولیاء اللہ، آشرم، یہ چیزیں ہزاروں سال سے ہیں۔ تو اس دن سب لوگ دور دراز سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں۔ جس طرح جمعہ رکھا گیا، جس طرح نماز میں جمعے میں لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، عید کا مطلب بھی یہی ہے لوگ اکٹھے ہوں، اسی طرح عرس کا بھی مطلب یہی ہے کہ لوگ اکٹھے ہوں، ایک دوسرے کے اچھے برے میں شریک ہوں، ایک دوسرے کو سمجھیں۔ دادا میاں کا وصال 1909 عیسوی میں ہوا، تب سے لے کر آج تک ہر سال آپ کا عرس منایا جاتا ہے، جس میں مختلف ممالک سے لوگ تشریف لاتے ہیں۔ وقت بدلا، حالات بدلے، اور عرس میں آنے والے غیر ممالک سے لوگوں کی آمد و رفت میں بھی اضافہ ہوتا گیا، مگر موجودہ دور میں غیر ملک سے آنے والے زائرین کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ حضرت خواجہ محمد نبی رضا شاہ المعروف دادا میاں قادری چشتی ابوالعلائی جہانگیری، آپ کا جو وصال ہے وہ 1909 میں ہوا، تب سے لے کر آج تک آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ آپ کے چاہنے والے جب ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، میانمار، برما، سارے ملک ایک تھے، دادا میاں کا عرس تب سے منایا جا رہا ہے، اور تب جو یہ ساؤتھ ایشیا کا خطہ ہے، یہاں کے ہر کونے کونے سے لوگ آتے تھے، لیکن اب چونکہ آفٹر 47 کے بعد سیمائیں ڈیسائیڈ کر دی، دلوں کی تو کوئی سیما نہیں ہوتی ہے، دلوں کو تو سیما میں نہیں باندھا جا سکتا، لیکن میں سمجھتا ہوں زمین اور کھیت کی سیماؤں میں باندھ کر کے، لیکن آج بھی پوری دنیا سے لوگ آنا چاہتے ہیں دادا میاں کے عرس میں۔
हम ने कई बार पिछली सरकारों में भी जब हज़रत ख्वाजा नबी रज़ा शाह रहमतुल्लाह अलैह का 100वां उर्स चल रहा था तो भारत सरकार से मांग की थी। उस समय पाकिस्तान से 3,500 लोगों का जत्था आना चाहता था, लेकिन उस समय परमिशन नहीं मिली, मजबूरियां रही होंगी। कई बार परमिशन मांगी गई, नहीं मिल रही है अभी परमिशन, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा ना हो। आज भी हिंदुस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, अमेरिका, इवन चाइना तक से लोग आए, इस उर्स में आए हैं और लगातार अभी आ रहे हैं। हिंदुस्तान का तो मैं समझता हूँ कोई कोना, कलकत्ता से लेकर के केरला तक, केरला से लेकर के कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लेके गाजियाबाद तक, झांसी से लेके श्रावस्ती तक, मैं समझता हूँ कोई जगह ऐसी बाकी नहीं है जहाँ के लोग। यहाँ पर जो इज्तिमा होता है उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो हजरात यहाँ तशरीफ लाते हैं और उर्स मुबारक का हिस्सा बनते हैं, वो वापस अपने मकामात पर इस पैगाम को आम करते हैं। उर्स की बड़ी फजीलत है। उर्स सभी बुजुर्गान दीन में कदीम रिवायत से चलता आ रहा है और इस मौके पे आपके अकीदतमंदान एक जगह जमा होते हैं और उनकी तालीमात जो भी हैं उसमें आपस में बातचीत करते हैं और उनकी तालीमात का फिर शोहरा जाके अपने अपने मकामों पे दोबारा से करते हैं। तो ये एक तरीके का इज्तिमा है, जिसमें आपके अकीदतमंदान का इज्तिमा है, जिसमें वो आते हैं और आपकी तालीमात पे गौर व फिक्र करते हैं, आपके जो रियाज़ मुजाहिदा है उसके मुताला करते हैं ताकि उसी पे वो अपने घर जाके अमल कर सकें। इस उर्स में हम्दोनात के साथ साथ मनक़बत पढ़ी जाती हैं और गज़लें पढ़ी जाती हैं। कुछ लोगों पर इन अशार की ऐसी कैफियत तारी होती है कि वो झूमने लगते हैं, जिसको रक्स भी कहते हैं। ये इजहार गम भी है, इजहार खुशी भी। महफिल सीमा में कव्वाल हजरात जो होते हैं वो नात व मनक़बत और गज़लें पढ़ते हैं मज़ामीन के साथ, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स के साथ। तो इसमें उनको जो अशार अच्छे लगते हैं तो एक कैफियत तारी होती है उस पर, वो खुशी की भी कैफियत होती है। कुछ अशार ऐसे हैं जो गज़ल के जो गम की भी कैफियत तारी उन पे होती है, तो उसका इजहार रस्क के ज़रिए से वो मुरीदीन अकीदतमंदान रस्क के ज़रिए से अपनी खुशी या वो गम की कैफियत का इजहार करते हैं। तो हम लोग देखते हैं लोग झूम रहे हैं, उसको हम रक्स कहते हैं और वो कैफियत का इजहार होता है जो उस अशार को सुनने के बाद उनके ऊपर गुजरती है। इस उर्स को मनाने का मकसद आपसी भाईचारा, तहजीब को आम करना है। यहाँ हर तबके के लोग जमा होते हैं। यही वजह है कि आज पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 12,000 उनके चाहने वाले हैं, जिनका मकसद पयाम उल्फत को आम करना है। दादा मियाँ के बाद 111 साल में दादा मियाँ की जो शाखाएं हैं, यानी दादा मियाँ के पहले सज्जादा नशीन और खलीफा हजरत ख्वाजा मोहम्मद इनायत हसन शाह, उनके खलीफा, उनके खलीफाओं के मुरीद, उसके बाद हजरत ख्वाजा मोहम्मद राहत हसन शाह दूसरे खलीफा जो मेरे वालिद थे, उनके खलीफा, उनके खलीफाओं के मुरीद, उसके बाद मेरे बड़े भाई हजरत ख्वाजा मोहम्मद फसाहत हसन शाह, वो सज्जादा नशीन हुए, उनके मुरीद, उनके खलीफा, और अब मेरे भतीजे सबाहत हसन शाह सज्जादा नशीन है, उनके मुरीद, उनके खलीफा। ये तादाद मैं समझता हूँ इस समय हिंदुस्तान में करीब 12 से 12,500 खलीफा पूरे देश के कोने कोने में काम कर रहे हैं और उनके सबके मानने वाले लोग उर्स में आते हैं। और उनका उर्स का एक ही मकसद है, दादा मियाँ ने जो प्यार मोहब्बत अवाम को दिया है उसको आगे अवाम तक पहुंचाना। इस उर्स में आपको हर मजहब के मानने वाले मिलेंगे, क्योंकि ये वो पाक मकामात हैं जहां से लोगों को मोहब्बत व उल्फत और भाईचारे का पैगाम मिलता है। इस उर्स का पैगाम यही है कि लोगों की और दीन की खिदमत करना और लोगों तक औलिया अल्लाह का पैगाम पहुंचाना। मोहब्बत के बिना पर ही लोगों को एक अच्छा पैगाम दिया जा सकता है, जिसके लिए अल्लाह के पैगाम को आम करना होगा। सारे बुजुर्गान दीन की मज़ारात पे आपको हर धर्म से वाबस्ता लोग मिल जाएंगे, क्योंकि असल बुनियाद बुजुर्गों की तालीमात की मोहब्बत है। मोहब्बत ऐसी चीज़ है, फिर इसमें कोई धर्म या कोई जात बिरादरी का कोई इम्तियाज़ रह नहीं जाता। मोहब्बत से वो हर किसी से पेश आते हैं, चाहे वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो
اور جو بھی ان کے بس میں خدمت ان کے تعلق سے کر سکتے ہیں وہ انجام دیتے ہیں. تو محبت اصل بنیاد ہے جس کی وجہ سے یہاں ہندو مسلم سبھی حاضر آتے ہیں اور اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. میں یہی میسج جو ہمارے بزرگان دین ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج ہے محبت کا، محبت کے ذریعے سے دین کی اشاعت کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا، تو جو بزرگوں کا میسج ہے محبت اور یکجہتی کا، یہی میسج ہم لوگوں کا ہے اور ہم اس میں ہر وقت کوشاں ہیں کہ ہم اس کو بزرگوں کے محبت کے میسیج کو عام کر سکیں اور خدمت خلق کر سکیں حضور نبی کریم کے فرمان کے مطابق. عرس میں قرآن خوانی، حمد و نعت، میلاد شریف اور سما کی محفل سجائی جاتی ہے. درگاہ پر سرکاری چادر بھی چڑھائی جاتی ہے اور اس کے بعد زائرین کے آنے کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے. دادا میاں حضور کے پیدائش 25 ربیع الاول اور وصال 24 ربیع الاول ہے. قل کی رسم دونوں تاریخوں میں ہوتی ہے جو پچھلے 100 سال سے جاری ہے. یہاں پر قومی یکجہتی پر مشاعرے کا بھی انعقاد ہوتا ہے جس میں مشہور و معروف شعراء شرکت کرتے ہیں. سب سے پہلا بعد نماز فجر قرآن خوانی 5 دن، اس کے بعد نماز عشاء میلاد شریف اور حمد و نعت اور ایک طرحی مشاعرہ. اس کے بعد سیکنڈ ڈے پھر قرآن خوانی بعد نماز فجر، پھر ڈی ایم صاحب کی سرکاری چادر جو لگاتار میں 40 سالوں سے تو میں دیکھ رہا ہوں. مجھے یاد ہے جب ٹکرو صاحب یہاں ڈی ایم ہوا کرتے تھے تب سے لگاتار جو بھی ڈی ایم ہیں وہ آتے ہیں، اپنی چادر سرکاری چادر چڑھاتے ہیں. اگر وہ کسی کارنوش نہیں آتے ہیں تو اپنے پرتنیدھی اے ڈی ایم کو یا کسی بھی ادھکاری کو ضرور بھیجتے ہیں. سرکاری چادر کے بعد جب یہ سرکاری چادر چڑھ جاتی ہے اس کے بعد زائرین کا باہر سے آنے کا سلسلہ بہت تیزی سے شروع ہو جاتا ہے، چونکہ نیوز اور میڈیا میں جب وہ چادر چلی جاتی ہے تو لوگ آنا شروع کر دیتے ہیں. جنہیں نہیں بھی معلوم ہوتا ہے معلوم ہو جاتا ہے میڈیا کے تھرو. تیسرے دن دادا میاں کا 24 ربیع الاول کو ٹھیک 11 بجے دن میں چونکہ انتقال ہوا ہے 11:15 پہ، تو اسی سمے قل شریف ہوتا ہے. ہمیشہ سے یہ آج سے 100 سال پہلے بھی اسی سمے ہوتا تھا، آج بھی اسی سمے ہوتا ہے. اس میں خاص بات اور ہے کہ دادا میاں کا وصال 24 ربیع الاول ہے اور 25 ربیع الاول آپ کی پیدائش ہے. آپ کی پیدائش بعد نماز فجر ہے. تو کہیں نہ کہیں دادا میاں کا ایک قل 24 ربیع الاول ہوتا ہے وصال کا قل، اور ایک 25 ربیع الاول شریف کو چونکہ آپ کی پیدائش ہے اس لیے وہ دوسرا قل ہوتا ہے. اور آج سے نہیں، یہ 100 سال سے ہوتا آ رہا ہے. اس کے پیچھے ایک ریزن اور بھی ہے کہ یہ یہاں لکھنؤ میں جگہ کی کمی ہے. جو لوگ 24 کے قل میں شریک ہو جاتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، پھر رات تک 25 کے قل کے لیے نئے لوگ لگاتار آتے رہتے ہیں. رات بھر محفل سما، 23 اور 24 کی رات، 24 اور 25 کی رات، رات بھر محفل سما. 25 کے قل کے بعد رات کو قومی یکجہتی کے عنوان پر ایک غیر طرح مشاعرہ ہوتا ہے جس میں بہت اچھے شعراء حضرات اور کوی لوگ حصہ لیتے ہیں. یہ معمول ہے عرس کا. اس عرس کا پیغام یہی ہے کہ آنے والے زائرین کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک اچھا پیغام دیا جا سکے، محبت اور الفت کو عام کیا جا سکے، جہاں کوئی مذہب و ملت کی حد نہ ہو اور عوام معاشرے کے ساتھ ساتھ ملک کی خدمت میں نمایاں کردار ادا کر سکے. محبت کی بنیاد پہ سب مسئلے حل کیے جا سکتے ہیں اور بزرگوں کی تعلیم پہ ہمیں خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے، جس سے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل لوگ دوری اختیار کر رہے ہیں. ہمیں صوفیہ کے اور بزرگان دین کے میسج اور ان کی تعلیمات کے نزدیک آنا پڑے گا اور ان تعلیمات پہ پریکٹیکلی عمل کرنا پڑے گا. صرف تھیوری نہیں پڑھنا ہے، ہمیں پریکٹیکل کرنا ہے. بزرگوں کا طریقہ تھیوری تو دیتے ہی تھے لیکن پریکٹیکل پہ زیادہ زور رہتا تھا. مطلب علم تو رہتا تھا لیکن عمل پہ زیادہ زور دیتے تھے، اسی لیے انہوں نے اتنی شہرت پائی اور سب میں اتفاق رکھ سکے. تو ہمارا بھی یہی کوشش ہے اور رہنی چاہیے کہ ہمیں اگر اپنے ملک کا، اپنے پورے وشو میں اگر شانتی اور اچھا ماحول رکھنا ہے تو ہمیں بزرگوں کی تعلیمات پہ عمل کرنا پڑے گا. اس سے ہم سارے معاملات حل، ہمارے نا اتفاقیاں ساری دور ہو سکتی ہیں. ناظرین، یہ تھی ہماری خصوصی پیشکش. اب یہ پروگرام یہیں ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے. آداب.